شرقت نفسي بنور من فؤادي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ اپنی بہت سی برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے رخصت ہونے کو ہے. اس کا اختتام ہم کیسے کریں؟ کیونکہ اعمال صالحہ کرنا اور اس کے اختتام کی فکر کرنا یہ مسنون ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بھی حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کے بھی حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے کہ اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کو اس قابل ان کا اختتام ایسے کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچیں اور تاکہ ہماری بخشش کا سبب بن سکیں. اب چونکہ رمضان کا اختتام ہے تو اس کے لیے چند اعمال ہیں جو بہت اہم ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیکی کرتے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ استغفار کرتے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ استغفر ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کہتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. تو حالانکہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، نماز پڑھی ہے، لیکن نماز کے فوراً بعد استغفار. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے شان ہے، جس عبادت کے وہ لائق ہے، ویسی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے. ہماری سکت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی شان کے مطابق کی عبادت کر سکیں. اس لیے جب بھی کوئی نیک کام کریں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے فوراً بعد اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. حاجیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حجاج کرام مینا جب عرفہ سے واپس آئیں مزدلفہ، اور مزدلفہ کے بعد جب مینا میں واپس آئیں اور مناسک حج ادا ہو جائیں تو کیا کریں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا مکہ سے، اپنی دعوت کا آغاز مکہ سے کیا، اور تکالیف اور مصائب آپ لوگوں کو معلوم، اور حتیٰ کہ ہجرت کرنا پڑی. پھر مدینہ چلے گئے، مدینہ سے وہاں سے پھر جنگیں مسلط کر دی گئی، بدر کی جنگ، احد کی جنگ اور احزاب، اور اس طرح کی بہت سے مصائب اور بہت سی مصیبتیں اس میں سے گزر کر بالآخر مکہ فتح ہوا، اور پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا. تب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، وفود آنا شروع ہو گئے. ان حالات میں اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوا جو اس سے بھی بڑا ہے، وہ یہ کہ ایسے لوگوں کی تربیت کر دی، صحابہ کے ایسے لوگ تیار کر دیے جنہوں نے بعد میں 27 لاکھ مربع میل اور اس سے بھی کئی بڑے علاقوں میں فتوحات بھی کی اور عدل و انصاف کو قائم بھی کیا، ایسی خلافتیں کی. یہ ہر بندہ یہ استعداد رکھتا تھا کہ اس طرح کا نظام چلا سکے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مشن مکمل ہوا، اس مشن کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ پہنچی، اللہ کی مدد آ گئی، اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں.
چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ نزل علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح يصلى صلاة الا دعا او قال فيها سبحانك ربی وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب سے یہ صورت اتری، اذا جاء نصر اللہ، جب سے یہ صورت اتری، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا فرما رہے تھے یا یہ دعا کر رہے تھے کہ سبحانک ربی، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وبحمدک، تیرے لیے تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے، نیک اعمال کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اسی طرح سے دوسری فکر اس کے بعد جو دوسرا کام ہے جو بہت اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ان اعمال کی قبولیت کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اعمال قبول کر لے۔ چنانچہ بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دونوں باپ بیٹا کھڑے ہو گئے، وہ خلیل اللہ ہے اور وہ دوسرے ذبیح اللہ ہے، دونوں باپ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر مکمل کر لی تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل ہم سے قبول کر، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ یہ عمل ہم سے قبول کر لے۔ تو دوسری بہت اہم جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس اعمال کو قبول کروائیں اور اس کی قبولیت کی فکر کریں۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ وہ لوگ ہیں جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، میں نے اس آیت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ اہم الذین یشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ او یسرقون، یا چوریاں کرتے ہیں، چوری کا مال کماتے ہیں پھر خرچہ کرتے ہیں اور پھر صدقات کرتے ہیں اور پھر ڈرتے رہتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ یا یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو مال کا خرچہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں لیکن شراب بھی پیتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہے، ولکنہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون ان اللہ یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جو صدقات بھی کرتے ہیں اور وہ ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عمل قبول نہ ہو۔ تو دوسری فکر یہ کہ ان اعمال کو قبول کروائیں۔ پہلی بات یہ کہ اعمال صالحہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی عبادت کرنے تیرے لیے لائق ہے یا جیسی عبادت کا تو لائق ہے، اللہ تعالیٰ ویسی عبادت ہم تیری نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ہم نے سستیاں کی، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اس پہ پہلا کام یہ کہ معافی مانگیں۔ دوسرا کام یہ کہ ان کی اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، اس کے لیے دعائیں کریں کہ ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ یہ اعمال ہم سے قبول کر لیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا رمضان سے جب نکلیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ تیسرا کام یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشروع عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اس کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم نماز مکمل کر چکو تو پھر تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور جب تم نماز مکمل کر لو اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور رمضان کی آیت کے بعد جہاں رمضان کا حکم ہوا وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تاکہ تم گنتی مکمل کرو، جب گنتی مکمل کرو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرو کہ اس نے جو تمہیں ہدایت دی۔ جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیرات کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو ویسا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو عبادات کے فوراً بعد جو کام کرنے کا تیسرا کام ہے وہ یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے آثار ہیں، سعید ابن مسیب ان سے بھی ہے، اور ابی سلمہ، ابی بکر بن عبد الرحمن، اور عروہ بن زبیر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان سب کے آثار ہیں کہ جب رمضان ختم ہوتا تو جیسے شوال کا چاند نظر آتا تکبیرات کہتے اور بلند آواز سے کہتے، اور یہ تکبیرات کہتے رہتے حتیٰ کہ نماز عید ادا کر لیتے۔ تو یہ 3 کام ہیں، اور اس کے بعد صدقۃ الفطر بھی ہے، وہ بھی ادا کرے۔ صدقۃ الفطر ان کوتاہیوں کا ازالہ ہے جو ہم سے رمضان میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ویسے اعمال نہیں کر سکے، ہم جیسے اعمال ہمیں کرنے چاہیے تھے، جس عبادت کے تو لائق ہے ویسی عبادت ہم سے نہیں، اس پہ معافی مانگیں، اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کریں، اور صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی اور ان کی قبولیت کی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لي ولکم ولسائر المسلمین۔